بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹریس جو ہے یہ ایک ہماری لائف کے اندر، ہماری زندگی کے اندر، ہماری روزمرہ معاملات کے اندر اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو سٹریس بیسیکلی ہے کیا؟ ایک بچہ جو ہے، ایک اسٹوڈنٹ جو ہے، وہ اس کے ایگزام قریب آتے ہیں تو وہ اس کے بارے میں زیادہ سوچنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی ٹینشن اس کو ہوتی ہے۔ یہی چیز سٹریس ہے۔ مطلب کوئی چیز، جس چیز کا آپ کو ڈر ہے یا جس کے بارے میں آپ زیادہ فوکس کر رہے ہیں، جس کو زیادہ سوچ رہے ہیں، یہ سٹریس ہے۔ چاہے وہ کسی آپ کے قریبی انسان کی موت ہو سکتی ہے جس نے آپ پہ امپیکٹ ڈالا ہو، آپ اسی کے اوپر فوکس کر رہے ہوں، یا وہ کوئی دکھ ہو سکتا ہے، کوئی ایسی سوچ ہو سکتی ہے جو آپ کو گھیرے ہوئے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سٹریس میں آتی ہیں۔ وہ سٹریس امتحانات کا ہو سکتا ہے، وہ کسی دکھ تکلیف کا ہو سکتا ہے، کسی بیماری کا ہو سکتا ہے، وہ کسی اپنے قریبی رشتہ دار یا دوست کی موت کا ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو سٹریس ہے، اس کے ہمارے باڈی کے اوپر کچھ پازیٹیو امپیکٹس بھی ہیں اور کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، نیگیٹو ایفیکٹس بھی ہیں۔ تو ہم ان دونوں کو الگ الگ دیکھتے ہیں کہ اس کے پازیٹیو امپیکٹس کیا ہیں، یعنی اس کے فوائد کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں۔ تو پہلے ہم پازیٹیو امپیکٹس کو دیکھتے ہیں کہ ہماری باڈی کے اوپر یا ہماری لائف کے اوپر سٹریس کے جو پازیٹیو امپیکٹس ہیں، پازیٹیو اثرات ہیں، وہ کیا کیا ہیں، یعنی ہمیں فوائد کیا ہوتے ہیں اس کے۔ تو بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی معاملے کے بارے میں زیادہ فوکس کرتے ہیں تو ہمارا جو برین ہے، کیونکہ یہ پوری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، برین جو ہے ایک ہارمون جسے ہم سٹریس ہارمون کہتے ہیں وہ ریلیز کرتا ہے، وہ ہماری باڈی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اور امیونٹی سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے۔ یعنی جیسے کوئی بیماری ہماری باڈی پہ حملہ آور ہوتی ہے تو قدرت کا نظام ہے کہ جو ہمارا امیونٹی سسٹم ہے وہ اس کے خلاف سٹینڈ لیتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، یعنی ان جراثیموں کو، جو اس بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے خلاف لڑتا ہے۔ اور اگر تو امیونٹی سسٹم مضبوط ہو تو وہ بیماری جو ہے وہ دب جاتی ہے، اگر جراثیم جو ہے وہ پاورفل ہو تو امیونٹی سسٹم جو ہے وہ دب جاتا ہے اور بیماری جو ہے وہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہ سٹریس کا ہوتا ہے کہ سٹریس جب ہماری باڈی پہ اثر انداز ہوتا ہے تو ہمارا امیونٹی سسٹم بوسٹ ہوتا ہے، وہ اس کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پہلا فائدہ ہے کہ ہمارا جو انرجی سسٹم ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سٹریس کے جو ہارمون جب باڈی میں ریلیز ہوتے ہیں تو ایٹومیٹیکلی ہماری باڈی جو ہے وہ شوگر لیول کو اپ کرتی ہے، اور یہ شوگر لیول جو ہے باڈی کے اندر اس کا اپ ہونا یہ انرجی کی علامت ہے، یعنی فوری طور پہ شوگر لیول کو باڈی ایٹومیٹیکلی بڑھاتی ہے اور ہماری انرجی جو ہے وہ بوسٹ کر جاتی ہے، ہم اس کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس سٹریس کے خلاف لڑنے کے لیے۔ تو یہ اس کے چھوٹے چھوٹے فوائد ہیں سٹریس کے کہ یہ ہمارے انرجی سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے۔ اب اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اور ہاں، اب یہ جو بوسٹ ہونا یہ تھوڑے عرصے کے لیے، یعنی اگر ہمیں کوئی سٹریس جو ایک دو دن کے لیے ہے، جیسے امتحانات کا ایک دو ہفتے کے لیے ہے، تو یہ تو ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہمارے جو ہے انرجی سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے اور ہم اچھے طریقے سے اس پروسیس میں سے گزر جاتے ہیں، ہمارے اندر اتنی انرجی آ جاتی ہے، اتنی پاور آ جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ کرونک ہو جائے، یعنی لمبے عرصے تک رہے، تو پھر یہ ایک ڈیزیز کی شکل اختیار کر لیتا ہے، بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے نقصانات ہیں، اس کے امپیکٹس ہیں، وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو کیونکہ اس کا تعلق برین سے ہے، برین کی جو سیلز ہیں یہ ان سیلز کو ڈیمیج کرتا ہے، یعنی ایک ہی چیز، ایک ہی معاملے کو ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو برین کا وہ حصہ جدھر نئے سیلز بن رہے ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، وہ ساری کی ساری انرجی جو ہے اپنی زائل کر لیتا ہے، ضائع کر لیتا ہے، نتیجتاً نئے سیلز کم بنتے ہیں۔ تو اس کا یہ پہلا نقصان ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ برین کے اندر ہیپوکیمپس ایک ایسا حصہ ہے ہمارے برین کا، ہماری باڈی کا، جو ہمیں ہماری یاداشت کو مضبوط بناتا ہے۔ تو یہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے جب ہم مسلسل جو ہے وہ سٹریس میں رہتے ہیں، تو وہ ڈیمیج ہونا شروع ہوتا ہے اور ہماری جو یاداشت ہے، میموری جو ہے، یہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ باڈی کے جو باقی پارٹس ہیں، باقی سسٹمز ہیں، ان کا جو فنکشنالٹی لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ ہمیں ڈائجسٹو سسٹم کے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں کڈنیز پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اس کے ڈیزیز امپیکٹس ہیں، یعنی برے اثرات ہیں، ڈیزیزز کی جانب انسان کو یہ دھکیل دیتا ہے سٹریس جو ہے۔ اور اب اسے ہم نکل کیسے سکتے ہیں؟ یعنی ہمیں کرونک سٹریس اگر ہو گیا ہے، ہم لمبے عرصے تک کسی ایسے واقعے کی سوچ میں گر گئے ہیں، چاہے وہ کسی کی موت ہو سکتی ہے یا اپنی موت کا ڈر ہے یا کوئی تکلیف، یعنی کسی بھی ایسے واقعے کے بارے میں ہم جس کے بارے میں سٹریس لے رہے ہیں، اس سے نکلنا ہے، اس کے خلاف ہم نے لڑنا ہے،
اپنے آپ کو بچانا ہے ان بیماریوں سے، برے اثرات سے، تو ہم کیا کریں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بطور مسلم ہمیں جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، عبادات جو ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور اس کا یہ ایک پازیٹیو امپیکٹس بھی ہے کہ جب انسان کو کوئی مسلمان کو کوئی دکھ تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے، یہ ہم اللہ کے قریب بھی کرتا ہے۔ اگر تو یہ تھوڑے عرصے کے لیے ہو تو اس کا ہمیں فائدہ ہے، یہ ہمیں توبہ کا ٹائم دیتا ہے، استغفار کی مہلت دیتا ہے۔ جب ہمیں تکلیف پہنچی، ہم اسٹریس میں آتے ہیں تو ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ بھی ہے اور نکلنے کا طریقہ بھی ہے۔ جب ہم اللہ کی طرف آتے ہیں، اللہ کے قریب آتے ہیں، دعا مانگتے ہیں تو اللہ جو ہے ہمیں اسٹریس سے نکال دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں، کچھ کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے اسٹریس سے نکلا جا سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں ایکسرسائز، ریگولرلی ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ ایکسرسائز سے ہماری باڈی جو ہے یہ اپنے آپ کو پریپیئر کرتی ہے ایسی چیزوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو سوچ کا محور ہے وہ بھی تھوڑا چینج ہوتا ہے۔ جب ہم ڈیلی ایک کام کرتے ہیں تو اس کی طرف بھی ہم سوچتے ہیں، تو اپنی سوچ کے دائرہ کار کو، سوچ کی جو ڈائریکشن ہے اس کو چینج کر کے اسے ایکسرسائز کی طرف لے کے آئیں تو ہم اسٹریس سے نکل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کوئی ایسی مصروفیت یا چند ایسے کام جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ کرنا شروع کر دیں کہ جو ہماری توجہ لیتے ہیں۔ جب ہم توجہ کو ہٹائیں گے اگر ہم ایک ہی جگہ پہ بیٹھے سوچتے رہیں گے اسی چیز کے بارے میں جو ہمیں اسٹریس میں لے کے گئی ہے، تو ہم جو ہے پھر اس سے نہیں نکل سکتے۔ طریقہ کار یہی ہے کہ ہم اپنی سوچ کے محور کو تبدیل کریں، تو ایسے کام شروع کریں کہ جو ہماری مصروفیت کا ذریعہ ہو۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس تکلیف سے نکل جائیں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔